ایک تصویر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ وائرل ہوئی، اور اس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ایک لڑکی اس نے سجدہ کیا جب اس نے کوئی سینچری وغیرہ سکور کی، تو اس نے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہماری بہنیں یا بہویں یا پھر جو عورتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام کیا ہے، اور آج کی مسلمان عورت نے اس دین اسلام کو چھوڑ کے کیا مذہب اختیار کر لیا ہے کہ وہ بے حجاب، سمجھ لیجئے بے نقاب یا پھر کسی بھی حالت میں پردے سے نکل کے کھیل کے میدانوں کی زینت بن کے کیا کام کر رہی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے نماز جیسے عمل کو، یعنی نماز سے بڑا تو کوئی عمل مسلمانوں کے لیے آج نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہی ادا کر لیں تو اس سے یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان عورت کو کیا کہا تھا۔ ہم اسی کے حوالے سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ عورت کا اپنی جو اقامت گاہ ہے اس میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور عام کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ مسجد تک سے افضل نماز عورت کی اس کے گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھر کے اندر بھی ایک خاص جگہ کے اندر زیادہ افضل بتائی جا رہی ہے کہ عورت کس طریقے سے اس کو عبادت تک کے اندر احتیاط کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک بات نہیں رہتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو اگر نمازوں کے لیے مسجد آنے کا حکم یا پھر اجازت دی تو اس میں بھی یہاں تک فرما دیا، حدیث ہم آپ کے سامنے لگائے دیتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف جائے تو وہ خوشبو لگا کے ہرگز نہ جائے۔ کیا اس سے پتہ چلا؟ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ عورت کو صرف پردہ، اس کا ظاہری پردہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اٹریکشن سے اگر خوشبو بھی اگر ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ سوچئے خوشبو عورت کی دو طرح کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مہندی بھی عورت کی خوشبو کنسیڈر ہوتی تھی عربوں کے اندر، اور جو سونگھنے والی خوشبو بھی ہوتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں مردوں کو اٹریکٹ کرتی تھی یا پھر عورتوں کی زینت میں آتی تھی۔ ان سے بھی منع کر دیا گیا کہ عورتیں خوشبو لگا کے بھی اسپیشل کوئی ایسا معاملہ کر کے اہتمام کر کے مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ مردوں نے بھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ جبکہ ہماری یہ بہن کرکٹر یہ پوری دنیا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور کس طرح اوپنلی سجدہ کر رہی ہے اسی اللہ کو جس کے رسول کو، نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ ہماری عورتوں کو یہ بھی سمجھا دے کہ آپ نے گھر میں خاص کونے میں چھپ کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ مسلمان امت کا کیا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان امت جو ہے وہ سمجھ لیجئے بہت زیادہ پستی کا شکار ہے، اور ان کے اوپر کفار کی اقوام کس طریقے سے اس وقت راج کر رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک وہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی سیرت سنت کی طرف سے، کہ آپ نے جو ہے وہ بطولش باش و پنہا شو ازیں عصر کدر آغوش بیری بگیری، یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر ہم نے پڑھا، یعنی علامہ اقبال یہ کہتے تھے، بتاتے تھے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے گھر کے اندر رہو، زمانے سے چھپ کے رہو، پردے میں رہو۔ اگر تم اس طرح کرو گی، زمانے کی خرافات سے بچ کے رہو گی، تو پھر تم اپنے گود کے اندر حضرت حسین علیہ السلام جیسا بچہ جو ہے وہ اس کو پرورش کروا سکتی ہو، یا اس کو معاشرے کو پرووائڈ کر سکتی ہو۔ تو آپ کے سامنے ہے اس وقت معاشرے کو ہماری خواتین کیا پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے سجدے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، مسلمان عورت نے نماز کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج یا سب سے بڑھ کے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو یا بی بی خدیجہ کی سیرت کو سمجھا نہیں ہے، الٹا اس سے بھی انہوں نے غلط باتیں نکالیں جس کا نبی علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ مشہور کر دیا جی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کاروبار کرتی تھی، حالانکہ ہم نے کئی سالوں سے یہ چیلنج کیا ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی کہ کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیں جس کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی علیہ السلام سے شادی کے بعد یا نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے
کوئی ایک قافلہ ترتیب دیا ہو، کوئی ایک کاروبار ترتیب دیا ہو، بلکہ ہم نے اس کے مخالف روایات پیش کی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے جنت کی عورتوں کی سرداری کا معاملہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاص سلام بھیجے، ٹھیک ہے نا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، کہ کس طریقے سے وہ اپنی شوہر کی یعنی وقت کے نبی کی جو ہے وہ کس طرح سے خدمت کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی اطاعت کرتی تھی، ان کی ہر دکھ درد کا وہ ساتھی بنتی تھی۔ اس کے علاوہ جو وحی کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا بھار پڑا تھا، اس کے اندر انہوں نے ان کی کس طریقے سے دلجوئی اور سپورٹ کی، اور اپنے مال سے، اپنی ایفرٹ سے، حتیٰ کہ کھانا پکانے، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی فضیلتیں دے دی۔ تو یہ مسلمانوں کی عورتوں کو یہ سمجھانے کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے، کہ اگر مسلمان عورت اس طرح کی بنے گی جیسی خدیجہ ہیں، عائشہ ہیں، یا پھر سمجھ لیجئے فاطمہ ہیں، یا اور ازواج ہیں جنہوں نے سمجھ لیجئے بیٹیوں نے، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں نے یا ان کے ازواج نے جس طریقے سے زندگی گزاری، وہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور اسی نمونے کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر وہ خواتین ہیں جن کو جنت کی عورتوں کی سرداری دی گئی، یعنی بی بی خدیجہ یا پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں مسلمانوں کی عورتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کھیل کے میدانوں کی زینت بنانے کی بجائے وہ ان کو ایک قوم بنائے، مسلمانوں کی امت بنائے، ایسی امت بنائے، ایسی قوم بنائے جو کہ سمجھ لیں کہ حضرت حسین جیسے بچے پیدا کر سکیں، بی بی فاطمہ جیسی بچیاں پیدا کر سکیں، بی بی عائشہ جیسی بچیاں پیدا کر سکیں، جو کہ دین کا کام کر سکیں، دین کی ترویج کا کام کر سکیں، قرآن اور سنت کا احیاء کر سکیں، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور آخری بات کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع جو ہوتا ہے وہ حج کا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد اگر چھوٹا دیکھیں تو عمرے کے اوپر بھی بہت بڑی تعداد جاتی مسلمانوں کی، اور وہاں پہ بھی جب صفا مروہ کا مقام آتا ہے یا سعی کا مقام آتا ہے تو وہاں پہ بھی عورت کو بھاگنے دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہاں مسلمانوں کے مرد جو ہیں وہ دوڑ بھی لگاتے ہیں یا تیز بھی چلتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں، تو لیکن ان کی عورتیں جو ہیں وہ وہاں پہ دوڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا ایک اجماعی معاملہ تھا کہ عورتوں کو بھی وہاں پہ، ان کے مردوں کو بھی وہاں سمجھا دیا جائے کہ بھائی یا بہن یا بیٹی، آپ نے اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر ایسا معاملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پہ آپ دوڑیں، بھاگیں اور آپ کا جسم ہل رہا اور پوری دنیا جو ہے اس چیز کا نظارہ کر رہی اور اس طرح کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، قرآن پاک کے اندر تو عورت کو زور سے پاؤں مارنے تک سے منع کر دیا۔ تو اب آپ کے خیال میں کرکٹ گراؤنڈ میں سجدہ کرنا جائز ہو گیا، یا کرکٹ گراؤنڈ کے اندر پوری دنیا کے سامنے عورت کا بھاگنا دوڑنا جائز ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ عورت جس کو صفا مروہ کے اوپر بھاگنا جو ہے وہ اسلام نے جائز نہیں قرار دیا، یا پھر سمجھ لیجیے اس کو زور سے پاؤں مار کے چلنا عورت کو الاؤ نہیں کیا، تو وہ اب اس وقت سجدے کرے گی گراؤنڈوں کے اندر اور پوری دنیا کے کیمروں کے سامنے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے مسلمان امت کی عورت کہاں پہ چلی گئی ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز تک پڑھنے کے لیے عورت کو گھر کے اندر اس کی افضلیت کا معاملہ رکھا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو ہدایت دے۔ اور یہاں پہ ہم آخری ایک بات اور بھی کر دیں اسی سے ریلیٹڈ، کہ اب مسلمانوں کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی ہے، یعنی آ رہی آہستہ آہستہ، اور ہم نے 2026 کے اندر دیکھا کہ صفا مروہ جہاں پہ کبھی کوئی عورت نہیں بھاگا کرتی تھی، منع تھا، یا پھر یہ ایک مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ تھا کہ عورت نے نہیں بھاگنا، مرد نے یہاں بھاگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صفا مروہ یا سعی کے مقام کے اوپر بھی اب لڑکیوں نے یا عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا، یعنی کچھ ابھی یہ چند عورتوں نے یہ بدعت یا یہ طریقہ نکالا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ازواج نے یا ان کے گھر سے یا پھر ان کی صحابیات میں سے آپ کو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ وہ وہاں صفا مروہ کے اوپر دوڑتی تھی مردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ مسلمان امت کس طریقے سے اپنا دین، مذہب، ان کی عبادات، ہر چیز بدل رہی ہے، اور کھیل کا میدان جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ میدان یعنی وہ کرکٹ جس کی ساتھ جو ہے وہ 100 برائیاں اور جڑی ہوئی ہیں،
یعنی آپ کو پتہ ہی ہے جوا اور اس سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں اور کتنی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جن کو بتانے کا اس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے مردوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ دین کا صحیح فہم یہ مسلمانوں کی عورتوں کو بتائیں، سمجھائیں، اور پھر یہ اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں جس کی یہ بات مان رہے ہوں، اس کے نبی کی بات مان رہے ہوں.